اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گا کچھ نہیں آخر میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دیکھو، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، لیاری والو، لیاری میں جب بھی بیان ہوا ہے ماشاءاللہ ایسا جوش و خروش نظر آئے، لیکن تھوڑا سا اعتدال ہو تو اچھا ہے، تھوڑا اعتدال ہو، خاموشی ہو، تاکہ بیان تو ہو نا۔ ایسے جوش و خروش کا فائدہ کیا جس میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں رہے بھائی، بیٹھ جائیں، شاباش۔ لیاری سے جو ہماری وابستگی ہے بہت پرانی ہے۔ اسکول میں ہمارے دوست لیاری کے پڑھتے تھے۔ لیاری والو، اللہ نے آپ کو بہت سارے علماء دیے ہیں، یہاں بہت سارے مدرسے ہیں۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے جہاں میں ہوں؟ خلفائے راشدین، ماشاءاللہ اتنا اچھا نام۔ اور یہ مجھے 2021 سے بلا رہے ہیں بیان کے لیے، 21 سے پیچھے پڑے ہیں، بیان 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 بیان۔ ہم نے کہا یار اب جائیں گے لازمی، اس سے پہلے کہ امام مہدی آ جائیں ہم لیاری میں بیان کر کے آئیں گے۔ 2021 سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں بیچارے۔ تو دیکھو، میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، میری کوئی بات میری نہیں ہوگی، جو اللہ رسول کا پیغام ہے آپ تک پہنچاؤں گا، جو علماء پہنچاتے ہیں۔ آپ کے یہاں علماء بہت ہیں ماشاءاللہ، مدارس بہت ہیں، تبلیغ کا کام بہت ہے، ان سے جڑو۔ ٹائم آپ کا گزر جائے گا اس نوکر کلب میں بھی، گٹکے بھی یہاں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، گٹکے کھا کے بھی ٹائم گزر جائے گا، اور سگریٹ پی کے بھی ٹائم گزر جائے گا، کھیل کود میں بھی ٹائم گزر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب، ٹائم سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ اگر ٹائم پاس نہ ہوتا لیاری والوں کا تو قبرستان کیسے آباد ہوتے؟ روزانہ پبلک مر رہی ہے کہ نہیں مر رہی ہے، اور قبروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبھی تو قبر میں جاتے ہیں۔ اگر ٹائم رک جاتا تو ہماری عمر بڑھتی اور ہم موت کے قریب جاتے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ٹائم ہر شخص کا پاس ہوگا، ٹائم سب کا گزرے گا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیں، ٹائم تو گزرے گا میرے بھائی۔ اچھا بھائی، جن کو نظر نہیں آ رہا وہ آڈیو سن لیں نا، آواز تو آ رہی ہے نا، آواز تو آ رہی ہے، تو وہ زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ٹائم میرے بھائی دنیا میں سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ تو لیاری والو، اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ دیکھو، اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے، بیٹھ جائیں آرام سے، شاباش۔ تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے، امریکہ والے بتائیں گے، ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا اپنے کلچر سے پوچھو گے؟ بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف۔ یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے یا یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔
جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ پرشین تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی بھی تھے۔ اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے، قوم کے پیغمبر ہوتے، تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے۔ آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو تو دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو، ہے بھائی؟ دیکھو نبی صلی اللہ، جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے، تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی، امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، فارسی بان تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی۔ اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو، ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت دی؟ یا اہل فارس، اے فارسیو، انا رجل منکم، میں عربی نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں۔ ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو، وہ میری ماتحتی میں ہیں، وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں۔ یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کو کیوں کہا بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے۔ اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا، اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے۔ عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو، عرب کو تو یہ تو ہم نحن العرب، ہم عرب ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے، یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہیں، اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم۔ پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا، اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا، ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم۔ میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ اماں کون ہے؟ حوا۔ بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک حوا پر۔ تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گے کچھ نہیں آخر میں۔ تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا، کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا، کیونکہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں، مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں۔ دیکھو لیاری والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا۔ دیکھو ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سرائیکیوں نے؟ بھائی انگریزوں نے؟ لیاری والوں نے؟ مکرانیوں نے؟ کس نے نکالا؟ عربوں نے۔ پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی قریش میں سے تھے، آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے۔ نبی بنی ہاشم میں سے تھے، اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی، ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہیں، پٹھان تھے مقابلے میں، انگریز تھے مقابلے میں، ادھر بھی عربی، ادھر عرب ادھر بھی
عرب، ادھر قریشی ادھر بھی قریشی، ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا، نہ بال عربوں جیسے، نہ شکل و صورت عربوں جیسی، کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں. اور پھر ہمارے نبی نے صرف یہ دعوت دی نہیں، آج بہت سارے لیڈر ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں، میں یوں، خود جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے. سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، لے کے جائیں گے آپ کو، آج یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے، لیڈر مارکیٹ سے شارٹ. صحیح ہے، سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر. پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیا. کچھ چرسی تھے کہیں، چرس ہیروئنچی کو کیا بولتے ہیں؟ جہاز بولتے ہیں نا، جہاز بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں. ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ہیروئن پی کے چاند پہ ہوتے ہو، تو اس نے کہا بھی ارے ہم ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں، ہم ابھی چاند پہ ہی تو ہوں. تو ایک ہیروئنچی کا کیا انتقال ہو گیا نا. تو جو باقی جو اس کے دوست ہیروئنچی تھے انہوں نے بولا یار اب اس کا کیا کریں ہم، تو پریشان ہو گئے. ان کو تو نہ یہ پتا قبرستان کدھر ہے، غسل کفن کیا ہے، کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو فی الحال جنازے کے چارپائی کو کندھا دو اور چلو. چلنا شروع کیا تو لوگ آئے کہ بھائی کسی مسلمان کا جنازہ ہے، کندھا دیتے ہیں. جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے. چرسیوں ہیروئنچیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ پینا نہ شروع کر دیں کہیں، یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. تو کیا ہوا، جنازہ کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ آتے رہے، یہ کھسکتے رہے. اب لوگ جا رہے ہیں، شہر ختم ہو گیا، قصبہ ختم ہو گیا. لوگ بول رہے ہیں بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائیں، کس کا ہے یہ. تو بعض سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں میرے بھائی، پبلک کو ایک جنگ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نعرے بازی لگا کے ان کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں. ہم لاوارث کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا، وہ یہودی، وہ قادیانی، وہ فلانا، وہ ڈمکانا. ارے بھائی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ لیڈر کل خود بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں آپس میں کیا کر دیا ہوتا ہے؟ لڑوا دیا. تو لیڈر کے پیچھے جاؤ، میں منع نہیں کر رہا. سیاست میں کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے، کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے، دو. جس پارٹی کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس پارٹی کو جوائن بھی کرو، اس کو ووٹ بھی دو، لیکن اس پارٹی کی خاطر اپنے رشتوں کو اور اپنی دوستیوں کو خراب بولو مت کرو. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.